السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ میسیساگا کینیڈا سے رابطہ میں۔ یہاں آج بڑا زبردست موسم ہے، 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ جیکٹ وغیرہ نہیں پہنی ہوئی، کلاؤڈی ہے پروبیبلی اس وجہ سے۔ کل دھوپ نکلی ہوئی تھی، بہت اچھا ویدر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتہ یہاں ویدر بہت اچھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ شاید میرے لیے ہوا ہے، گو کہ میں واک تو نہیں کر سکا، اتنا لوگوں نے دعوتوں کا سلسلہ، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان سب لوگوں کا جنہوں نے بہت پیار محبت میں تردد کر کے میرے سے ملاقات کی۔ دے آر لائک مائی فیملی، آئی ریئلی انجوائڈ اینڈ دا ایکسپریشنز دے گیو اباؤٹ دس اسٹف۔ دیکھیں، یہی ہے جس کے لیے میں یہ ویلاگس وغیرہ کرتا ہوں، یہ تردد کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو عام فہم طریقے سے یہ سارے معاملات سمجھ آ جائیں، کیونکہ یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں۔ پہلے پرنٹ میڈیا نے کری رکھی، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا چھا گیا اور ساری منوپلی تھی۔ سوشل میڈیا میں ذرا چانس مل گیا کہ میرے جیسے بندے کوڈ پیپ ان، اور بلاگز میں بھی ملا تھا مجھے، لیکن بلاگ اب زیادہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ مجھے بلاگز میں بہت زیادہ پذیرائی میری تھی۔ ابھی بھی آپ گوگل پہ جا کے نظر چوہان کا بلاگز کا لکھیں، آپ کو بہت سارے بلاگز میرے مختلف جگہ، مکالمہ ایک اخبار آن لائن نکلتا تھا، میرا facebook.com بلاگ پوسٹ پہ، اور میری اسپرچول ایک سائٹ تھی ورڈ پریس کی، جس کو کہ فوجی گماشتوں نے بند کر دیا۔ تو یو کین فائنڈ دیم۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔ سیاست میں پچھلے 3-4 دن سے ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کی صحت کو لے کر، جب سے علی امین گنڈا پور کا وہ معاملہ ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ علی امین گنڈا پور پہ ادھر روکنے سے سیٹلمنٹ سارا ہو گیا تھا۔ اب اس کو ایسے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی طرف سے پھر ایک کاؤنٹر وارفیئر یا اس طرح کا معاملہ پاسبل نہیں تھا، اس لیے عمران خان کو ایکس کمیونیکیڈو کر دیا گیا، اس سے کمیونیکیشن بند کر دی گئی۔ ابھی بھی معاملہ صرف اس سے کمیونیکیشن کا ہے۔ عمران خان بالکل خیریت سے ہے۔ عمران خان کو کبھی بھی یہ مورسی یا بھٹو کی طرح پھانسی نہیں لگا سکتے۔ مورسی ایک مذہبی جماعت کو ریپریزنٹ، بردرہڈ کو کرتا تھا، اور کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے بارے میں لبرل ماڈریٹس ایجپٹ میں بہت زیادہ ہیں، اور سارے جرنلسٹ، میڈیا مورسی کو سپورٹ کر رہا تھا وین ہی ٹک اوور، سیسی کو سپورٹ کر رہا تھا وین ہی ٹک اوور۔ تو انہوں نے، بلکہ ایک جرنلسٹ یہاں نیو یارک میں بیسڈ ہے، رائٹر، اس نے کتاب بھی لکھی ہے، کہتا ہم بہت زیادہ پچھتاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ لبرل ڈیموکریٹس مطیع اللہ جان، اسد طور وغیرہ جیسے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے گانڈا شانڈا کو کہ شاید یہ عمران خان بڑا ایکسٹریمسٹ ہے، لیکن عمران خان انٹرنیشنل لیڈر ہے، عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہے۔ صرف مسئلہ، ابھی میں ایک آڈیو سن رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجی ہوئی تھی میرے سگنل ایپ پر، کہ جی یہ تو بڑا پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، بڑی یوزفل ہے، امریکہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جی طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ادروائز تو طالبان پورے یورپ میں پھیل جائیں گے۔ لوگوں نے اپنی اپنی سٹوری بنائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دنیا ٹرائبل سیٹنگز پہ جا رہی ہیں، نیشنل سٹیٹس ختم ہو رہی ہیں، کملا ہارس آ گئی تو نیوکلیئر وار ضرور ہوگی۔ اب معاملہ آبادیوں کا ہے، اب معاملہ معیشت کا ہے۔ نئی سپر پاور چین ہے، اور اس کے ساتھ رشیا، ایران، طالبان بڑی ہولناک تباہی مچا سکتے ہیں اگر اب ویسٹ اور امریکہ ایشیا میں اپنی بدماشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ۔ اس میں میں بڑا کلیئر ہوں کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم ضرور آئے گا، اس کو اقتدار ضرور ملے گا۔ ہاؤ ہی پرفارم، آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ۔ جب وہ بنے گا تو میں کہہ سکتا ہوں۔ تیسرا، میں ایک اور چیز پہ بڑا کنفرمڈ ہوں کہ اس دفعہ ملٹری ضرور کنٹرول ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ ملٹری کتنی پاورفل تھی ٹرکی میں، اور کانسٹیٹیوشن میں ان کا آئینی رول تھا جو اب دلوانا چاہتا ہے منیرہ مصری سور، بٹ اردگن نے اسے نہ صرف ہٹایا، جب ملٹری نے کو کی کوشش کی وہ بھی عوام نے کچل دیا۔
تو لہٰذا ملٹری کے پلے بالکل کچھ نہیں ہے. اور یہ ملٹری DHA والی بدماشیوں والی غنڈہ گردی والی, اس سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں معاملہ صرف 25 تاریخ کا ہے. جسٹ ویٹ کریں, ابھی بھی 5 تاریخ کے لیے کوئی تیاری ہے, 15 تاریخ کے پروٹیسٹ کے لیے کوئی PTI کی تیاری ہے. صرف ایک ڈیٹرنس کے لیے وہ دھمکی ہے یوز کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سے ملاقات کرائی جائے. اب وہ جیسے صابر شاپر نے کہا کہ ملاقات پہ یہ سیٹل ہو گیا ہے کہ جناب صاحب آپ جو ہیں نا باہر نہیں کچھ بھی آ کے بتائیں گے, ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ فٹ فاٹ اسی پہلے کی طرح رہ رہا ہے. لیکن اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی کہ اب وہ عمران خان ایک علی امین گنڈا پور نے یہ کر دیا, مراد سعید وہ کر دے, آپ یہ کر دے, اور وہ باہر نہیں رپورٹ کیا جا سکتا. دیکھیں SCO کانفرنس کی طرف کس کی کو توجہ ہی نہیں ہے. توجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان ایکسکمیونیکیٹو ہو گیا ہوا ہے, اس سے کس نے ملنا ہے, کیسے ملا جائے. آج مختلف ذرائع سے حکومت نے بھی معاملات خبریں یہ پھیلائیں کہ جناب عمران خان بالکل صحت میں ہے, اخباریں پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. یہ ایک پینک, ایک کیوس کریٹ کیا گیا کہ SCO کانفرنس سے پہلے یہ ثابت ڈرایا جائے انہیں کہ جی عمران خان کی طبیعت بہت خراب ہے. مرکنڈے ہمارا دوست ہے, جسٹس مرکنڈے انڈیا سے, وہ بہت زیادہ پریشان تھے. میرے دوست عمر خان صاحب ہمارے جو ایلڈر ہیں مسیساگا میں, ان کو کہتے تھے یار سپیس کریں, آپ سب لوگ بڑے ڈیٹ ہیں, ہم ایک جگہ کھانا ناشتہ کر رہے تھے, آپ کو ناشتوں کی پڑی ہوئی ہے, وہ اس میں ہے. ایکچولی اس طرح کی اسپرٹ کی موومنٹ پاکستانیوں میں اسپیشلی پنجابیوں میں ہے ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہوتے ہیں اسپونٹینیسلی موو کرنا. ہاں تاریخ دے کے ہے, اور PTI کی آرگنائزیشن بہت زبردست ہے. بہت پچھلا پروٹیسٹ ان کا بہت اچھا تھا. عمران خان کی کمپرومائزز ریٹریٹ وہاں سے شروع ہو رہا ہے جب پہلی دفعہ دھرنا 25 مئی کا تھا, اور ادھر جا کے اسلام آباد سے اس نے ریٹریٹ کیا. تو لہٰذا آئی ڈونٹ نو یہ کب تک یہ معاملات اس طرح چلتے ہیں کیا ہے. لیکن 25 ان کی مصیبت یہ پڑ گئی کہ فائز بھوسڑی 65 سال کا ہو گیا. یہ فائز بھوسڑی 65 سال کا نہ ہوتا تو معاملات بڑی ان کے کنٹرول میں رہتے. اب یہ بالکل پھنس گئے ہوئے ہیں, اور فضل الرحمان کا مسودہ آئینی عدالتوں کا ان دا سپریم کورٹس اینڈ ان دا ہائی کورٹس, اور بڑے قصاص دیت اور بڑے معاملات ہیں. فوجی افیئرس کو روکا گیا ہے. فوج تو کبھی بھی فضل الرحمان کی ترمیم نہیں مان سکتی ہے. فضل الرحمان سے ضرور یہ کوئی چیز کروا رہا ہے. فضل الرحمان تو سوائے پیسے کے مادہ پرستی کے کچھ بھی نہیں ہے, اس سے ڈیفینیٹلی کوئی کچھ کروا رہا ہے. اور یہ اب سارے حالات, واقعات, معاملات صرف اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا پڑے گا. سپریم کورٹ کو اس طرح پیک اپ نہیں کرایا جا سکتا. دیکھیں اگر ملٹری ڈکٹیٹر اتنا اسٹرانگ صرف چیف جسٹس کو پیک اپ کرا رہا تھا اور ایک اور چیف جسٹس لا رہا تھا, اور باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کا پریزیڈنشل ریفرنس تھا, اگر وہ یہ کر سکتا تھا, وہ نہیں اپنی من مانی کر سکا, تو یہ آنے والے 4-5 چیف جسٹس اور پوری سپریم کورٹ کو کیسے ملیا میٹ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت جب عوام کو ملٹری سے, گانڈے وغیرہ سے, زرداری سے شدید نفرت ہے. زرداری نے تو فضل الرحمان کو صدر بننے تک کی آفر کر دی کہ بلو رانی موری میری کسی طرح وزیر اعظم بن جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر قدرت نے ایسا کروانا ہوتا تو پھر تو امریکہ ویٹنام میں جیت گیا ہوتا. ٹھیک ہے نا جی, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. معاملات بالکل بھی ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ اگر تاریخ پڑھیں, مسئلہ یہ ہے آپ میں بہت سارے لوگوں نے تاریخ, فلسفہ, مذاہب یہ پڑھے ہی نہیں ہے. کم از کم 100 سال کا ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا جی, آپ کو بہت کچھ پتہ لگ جائے گا. اپنے پاکستان کی ہسٹری پڑھ لیں. ایوب کتا ہائے وہ تو بہت پاورفل تھا. یحییٰ خان, بھٹو کہتا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. ضیاء الحق سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا اس کو اٹھایا جائے. ٹھیک ہے, اس کی نفرت اس کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی. پھر آپ آگے چلے جائیں, گانڈا شانڈا تو خیر کچھ تھے ہی نہیں. ان کو جس طرح پیک اپ کرایا جاتا تھا, گانڈے کی 2/3 کی پارلیمنٹ, میجورٹی والی پارلیمنٹ کو پیک اپ کرانا تو بہت ہی عجیب لگا. صدر سے پپ منگوا کے لا رہا تھا. یا چیزیں عوامی طاقت سے بدلتی ہیں یا بندوق سے بدلتی ہیں. اس وقت عوامی طاقت ساری اینٹائی پاکستان آرمی ہے جن کے پاس بندوق ہے.
یہ مقابلہ عوام کا اور ملٹری کا ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ اس دفعہ 25 کے بعد ملٹری کا قبضہ پاکستان سے چھٹ جائے گا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جتنی نفرت پاکستانیوں کے لیے ان کے دل میں ہے. یہ تو بالکل وہ اردگن کی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے جس طرح وہ پاپولیرٹی گین کر کے اوپر آیا اینڈ ہی ہیڈ اے کلین فیلڈ ٹو تھرو دیم آؤٹ فرام دا کانسٹیٹیوشن کہ جاؤ جا کے بیٹھو ادھر بیرکوں میں اپنے معاملات کرو. آخر میں وہ مریم نانی گشتی وہی غلطی جو بھٹو نے ایف ایس ایف بنا کے کی تھی، اس نے ایک پنجاب کی فورس بنا لی ہے اس کی چوت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو تالا لگا کے رکھ اپنی چوت کو بجائے اس کے کہ اس کے لیے ایک فورس بنا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ فورس بن گئی ہے، اب ان کے پاس پاورز ہوں گی جس کو اٹھا دے. ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہوا ہے. یہ اب بالکل نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. ان کی دے ڈیسٹنڈ ہیں. اور آپ دیکھیں ہارون رشید نے کیسی سٹوری فکشن کریٹ کی. ہارون رشید نے ایک فکشن کریٹ کی کہ عمران خان جب آخری دفعہ علیمہ خان سے ملا اس نے کہا کہ یہ اب مجھے ملٹری کے حوالے کرنے لگے ہیں، یہ اب مجھے پھانسی دینے لگے ہیں اور مجھے بس کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف آپ یہ کریں. ان کو میں نے کہا ہے کہ کالا کپڑا نہ دینا پھانسی کے وقت، اور دوسرا کسی کرسچن سے پھانسی نہ دلوانا، وہ بڑی نفرتیں اس کے لیے ہوں گی. دیکھیں کیا کریٹڈ فکشن ہے. یہ اس طرح کے ہوتے تھے تبلچی بادشاہوں کے، وہ اس طرح کے کارنامے. یہ ویسے تحریر کالم شالم کپتان کر کے لکھتا ہوتا تھا. یہ دلہ خود کرپٹ آدمی ہے. عمران خان نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے اگر یہ پھانسی دیں تو آپ جی ایچ کیو کو آگ لگا دیں. مجھے تو یہ ڈفرینٹ عمران خان لگتا ہے جو اس فکشن میں کریٹڈ ایک ہیرو بنانے کا. عمران خان نے تو ان الحق کا نعرہ نہیں لگایا. ایکچولی منصور حلاج واکڈ انٹو دی سولی بڑی ہیپینس کے ساتھ، بڑی چیئرس کے ساتھ. ہی واز سو ہیپی، ہی واز سو بریو ٹو پاس تھرو اٹ. بوائل ڈاؤن تھنگس، میں ادھر 3-4 دن سے کینیڈا میں ہوں. اتنے برے حالات ہیں پاکستانی فیملیز کے، جو ادھر بچے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لوگ پریشان ہیں کہ ان کے فیوچر کا کیا کرنا ہے. نہ یہ اسلام کی طرف ہے، نہ یہ مورلز کی طرف ہے، سوائے پیسہ بنانے کے اور کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہے. وہ چاہے یہ اوبر چلا لیں، چاہے گیس اسٹیشنز میں کام کر لیں اور جابس کر لیں، بس یہ لیونگ ہے ان کی. انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا وہ مقصد بالکل ہم بھول گئے ہوئے ہیں. طاہر القادری میرے سے تھوڑی دور ہی ادھر رہتا ہے جہاں سے میں ویلاگ کر رہا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اس نے کوئی اس طرح کا پازیٹیو انفلوئنس کیا ہو ایکسیپٹ چومنے چاٹنے والا کہ جناب ہم تو بڑا محمد مصطفیٰ خواب میں آئے تھے. کل ایک بہت صاحب نے اچھی بات کی، ٹو بی اے مسٹک اینڈ ٹو بی اے ریلیجس اسکالر بوتھ تھنگس ڈزنٹ سوٹ ڈزنٹ میچ. ایسے بہت زبردست بات کی. میں نے اسے کہا ریلیجنس کین بی اے پاتھ ٹو مسٹسزم ٹو اسپرچویلٹی، بٹ دونوں ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں تھرو ریلیجن میں، تھرو اسلام، تھرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسٹسزم میں، اسپرچولزم میں آ گیا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے یہ دنیا میں آنے کا مقصد پتہ لگ گیا. اس کے لیے بہت کچھ معاملات بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے گورے کالے پیلے، یہ سب جگہ یہ مٹیریلزم سوائے چائنا کے. اور میں کہوں گا کہ آپ کنزرویٹیوز، اسی لیے کنزرویٹیو حکومتیں یورپ میں اور ہر جگہ کنزرویٹیوز جیت رہے ہیں، اور یہاں بھی وہ کنزرویٹیو کینڈیڈیٹ سلمان صاحب ہیں. ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مساگا میں جو لوگ رہتے ہیں ایم پی کے لیے ان کی نومینیشن ہے، ایک ایجپشین ہے، ایک اور ہے کنزرویٹیو پارٹی سے، اور آپ ان کو ووٹ دیں. نامینیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ ضرور جیت جائیں گے. ان کے تھرو آپ ان کو مل سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں تو ادھر LGBTQ کے اسکولوں کے لیے وہ میری لینڈ میں زہرا بہن نے جلوس نکالا جناب ان لوگوں نے کہ یہ یار کیا اسکول میں LGBTQ کا معاملہ آپ نے ہمارے اسکولوں میں کر دیا ہے. پبلک اسکولز میں یہ غنڈہ گردی، بدماشی، مادہ پرستی، یہ اس کا سرکل کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس سے نکل جائیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو وائبس لائیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.